بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے بادشاہ تھے، اللہ والے تھے، لیکن تین باتوں کے بارے میں بڑے فکر مند رہتے تھے، سوچ میں رہتے تھے۔ تین باتیں ان کے دل میں کھٹکتی رہتی تھیں۔ ایک بات تو یہ تھی کہ میں سبکتگین کا بیٹا ہوں، اور سبکتگین پہلے بادشاہ نہیں تھا، ایک فوجی تھا، پھر بعد میں بادشاہ بنا۔ کیا میری نسبت صحیح ہے یا کچھ اور ہے؟ دوسری بات یہ تھی کہ دین کے بہت سارے شعبے ہیں، مختلف شعبے ہیں، ان مختلف شعبوں میں سے سب سے افضل شعبہ کون سا ہے، یعنی امت کے سب سے اعلیٰ لوگ کون ہیں۔ تیسری بات یہ تھی کہ لمبے زمانے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں ہوئی، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے۔ یہ تین باتیں تھیں جن میں سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ فکر میں رہتے تھے، سوچ میں رہتے تھے۔ یہ تین باتوں کی وجہ سے غور و فکر میں رہتے تھے، تین باتیں کھٹکتی رہتی تھی۔ تو خیر، ایک مرتبہ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ ایک گلی کا، ایک محلے کا گشت کر رہے تھے، راؤنڈ کر رہے تھے۔ وہاں سے باہر آنے کے بعد ایک طالب علم کو کسی روشنی میں بیٹھ کر پڑھتے ہوئے دیکھا اور پوچھا اس طالب علم سے کہ تم مسجد میں کیوں نہیں پڑھتے؟ اس طالب علم نے جواب دیا کہ مسجدوں میں روشنی کا انتظام نہیں ہے، یہ گھر ایک شخص کا ہے، اور اس شخص کے گھر کے باہر روشنی رہتی ہے، روشنی جل رہی ہے، اور میں یہاں بیٹھ کر مطالعہ کر رہا ہوں۔ تو سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بچے تم جاؤ، اور آج کے بعد تمہارے لیے روشنی کا انتظام کرا دوں گا۔ تو جب اس بچے نے، اس طالب علم نے روشنی کا انتظام دیکھا تو اس بچے کے دل سے دعا نکلی اور کہا، اے اللہ، اس بندے کی مرادیں پوری کر دے، اس بندے کی دعا کو قبول کر لے۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر آئے، خواب میں، نیند میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے سبکتگین کے بیٹے، تو نے میرے وارث کی عزت کی ہے، اللہ تعالیٰ تجھے دنیا میں اور آخرت میں عزت عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، ایک طالب علم کی دعاؤں کی برکت سے سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کی تینوں مرادیں پوری ہو گئی۔ ایک مراد تو یہ تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہو جائے، اللہ کے رسول کی زیارت ہو گئی۔ دوسری مراد یہ تھی کہ جو چھوٹی موٹی باتیں اپنے نسل کے بارے میں انہیں شبہ تھا وہ ختم ہو گئی۔ تیسری بات کا ان کو یہ پتہ چلا کہ علماء کرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وارث ہیں، اور یہی لوگ دوسرے لوگوں سے افضل ہیں، جن کے بارے میں اللہ کا بھی ارشاد ہے اپنے قرآن مجید میں، قرآن پاک میں فرمایا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی حدیث مبارکہ ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء،
کہ علماء انبیاء کے وارث ہے، تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ علماء کرام اور مدرسوں میں پڑھنے پڑھانے والے، قرآن کا علم حاصل کرنے والے، حدیث کا علم حاصل کرنے والے اور علم حدیث کو سکھانے والے، علم قرآن کو پڑھانے والے، سکھانے والے اور امام حضرات، یہ بھی حافظ قاری، یہ بھی علماء کی فہرست میں، علماء کی لسٹ میں آتے ہیں۔ اس لیے سبھی حضرات سے درخواست ہے کہ ہم سب اپنے علماء کرام کا احترام کرے، ان کی قدر کرے، ان کی عزتیں کرے، ان کی باتوں کو مانیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو وارث ہیں علماء کرام ہیں، اب یہی دین کو ہم کو سمجھانے والے ہیں، دین کو سمجھانا ان کا کام ہے، ان کی بات کو ماننا ہمارا کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، ہر گناہوں سے محفوظ فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔